اب اس مناسبت سے ایک حدیث نبوی جس کو حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، اور سنن ابی داؤد میں ہے اور سنن نسائی میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ یہ حدیث صحاح ستہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ اے لوگو، تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، مگر آج اس حدیث کے اندر موجود جن نکات اور جن جہات پر اور جن معانی اور معارف پر تھوڑی روشنی ہم ڈالنا چاہتے ہیں، وہ توجہ طلب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں، سب دنوں میں سب سے افضل دن یوم جمعہ ہے۔ اس حدیث پاک کے تین حصے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایام میں سے جمعہ کے دن کی افضلیت بیان کی ہے کہ جمعہ افضل دن ہے سب ایام میں سے، تو یہ بیان افضلیت ہے۔ جب بطور مقدمہ کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے کہ سب دنوں سے افضل دن جمعہ ہے، یہ ایک دعویٰ ہو گیا، ایک مقدمہ ہو گیا، تو فوری ذہن میں سوال آتا ہے، وائی؟ کیوں؟ تمام دن اللہ کے ہیں، سب دن اللہ نے بنائے، تو سب دنوں میں جمعہ کے دن کو سب سے افضل الایام کیوں قرار دیا؟ اس کے سبب کیا ہے؟ تو حدیث پاک کا جو مضمون ہے اس کا اگلا حصہ اس کے ریزنز کو بیان کرتا ہے، اسباب کیا ہیں یوم جمعہ کی افضلیت کے۔ سب دنوں پر جس کو فضیلت ملی، تو اگلا حصہ حدیث اسباب بیان کرتا ہے۔ جب افضلیت کا حکم بھی معلوم ہو گیا، اسباب بھی سمجھ میں آ گئے، تو ایک سوال اس کے بعد پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ اگر یہ سب سے افضل دن ہے اور اس کے یہ ریزنز ہیں، تو پھر ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیا جائے اس کی افضلیت کو منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ تو اس تیسرے سوال کا جواب بھی اس حدیث پاک کے تیسرے حصے نے دیا ہے۔ ہر ایشو کو ترتیب کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اس حدیث نبوی نے۔ پہلا فرما دیا کہ تمہارے سب دنوں سے افضل ترین دن جمعہ، واضح ہو گئی بات۔ اب آ گئی بات کہ سبب کیا ہے، تو تین سبب بیان کیے۔ تین سبب ہیں جمعہ کے افضل الایام ہونے کے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے کہ اس لیے افضل ہے کہ اس دن نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے، تو بابا یہی تو سوال ہے۔ وہ نماز جمعہ تو اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ وہ اس دن پڑھی جاتی ہے، تو وہ اس دن کیوں رکھی گئی؟ بات تو اس کی بنیادی افضلیت کے سبب کی ہو رہی ہے کہ سب دنوں پر اس کو فوقیت، افضلیت، ڈومیننس کیوں حاصل ہے؟ وہ سبب حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تین اسباب بیان کیے، پھر ان تین اسباب میں جس کو پریورٹی دی، تین اسباب میں جس سبب کو سب سے پہلا سبب قرار دیا، اول الاسباب، سب سے پہلا سبب، اور وہ سب سے اونچا سبب ہے، وہ فرمایا اس لیے جمعہ سب ایام سے افضل ہے کہ فیہ خلق آدم، اس دن آدم کی پیدائش عمل میں آئی تھی۔ یہ دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، خلقت کا دن ہے۔ اب صاحب ظاہر ہے چونکہ والدین تو ان کے نہیں تھے، تو پہلی تخلیق انسانیت تھی، اس لیے لفظ ولادت یوز نہیں کیا، خلق کہا، مگر بنیادی طور پہ یہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کا ان کا یوم پیدائش ہے۔ انگلش میں جس کو آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، تو جمعہ آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے۔ اس لیے چونکہ یہ اللہ کے نبی کا یوم پیدائش ہے، اس سبب سے
نبی کے یوم پیدائش ہونے کے باعث اس دن کو سب ایام پر فوقیت اور افضلیت عطا کر دی۔ تو گویا جس دن اللہ نے اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیدائش کی نسبت سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا۔ اور جمعہ کے دن کو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ یوم عید ہے۔ حالانکہ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ، تو جمعہ کے دن کو یوم عید بھی کہا کیونکہ یہ یوم پیدائش نبی ہے۔ تو یوم پیدائش نبی عید کا دن ہے، کیوں کہ پلٹ پلٹ کر بار بار آتا ہے اور خوشیاں لاتا ہے کہ نبی کی پیدائش سے بہتر نعمت کائنات انسانیت میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں کوئی نہیں ہو۔